وہ شان محمد ہے، وہ شان محمد۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن على العرش استوى۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، آج اسلام اسی مقام پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے جس مقام پر وہ اس وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کفار مکہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک نئی آواز تھی، انسنی، ان کہی۔ چل رکھا جا چل۔ لوگوں نے یہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نئی بات کہہ رہے ہیں، ہم نے تو ایسی بات اپنے کانوں سے نہیں سنی، نہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس دین کے اوپر پایا ہے جو دین محمد پیش کر رہے ہیں۔ اور پوری قوم آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو گئی۔ تو جس وقت نبی نے یہ دین مکہ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا بالکل اجنبی تھا، اور آج پھر اسی مقام اجنبیت پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ نبی نے بالکل صحیح فرمایا، اس لیے کہ آپ صادق و مصدوق ہیں۔ حدیث اس طرح، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان کے اندر لائیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام ابتدا جب ہوئی تو بالکل اجنبی تھا، کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا، بالکل اسٹرینجر، کوئی اسے جانتا پہچانتا نہیں۔ غریب کا مطلب ہمارے ہاں جو اردو میں غریب کا مطلب ہوتا ہے، عربی میں وہ مطلب نہیں ہوتا۔ غریب کا مطلب ہوتا ہے
اسٹرینجر، اجنبی. تو اسلام کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ وہ اجنبی تھا. بدا الاسلام غریبا، اور نبی نے یہ ارشاد فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر اسلام اجنبی ہو جائے گا. تو خوش ہو جائیں وہ لوگ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس اجنبیت کے ماحول میں بھی اس دین کے اوپر قائم ہوں جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیش کیا تھا. آج حال یہ ہے کہ سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کے اوپر لوگ عمل پیرا ہیں. جبکہ کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس خطبے میں آپ بدعت سے نہ ڈراتے ہو. دلیل یہ حدیث پاک. وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول سبحكم ومساكم ويقول بعثت انا والساعة كهاتين ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى ويقول اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواہ مسلم فی کتاب الجمعہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب الجمعہ کے اندر لائے مسلم شریف کے اندر. اور راوی جیسے کہ معلوم ہے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے اذا سے جو قضیہ بنتا ہے وہ قضیہ محملہ ہوتا ہے جو قوت پہ جزیہ کے ہوتا ہے. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ اس خطبے میں بدعت کا نام نہ لیتے ہوں لیکن اکثریت کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ اپنے اکثر خطب میں اپنی اکثر تقریروں کے اندر بدعت سے لوگوں کو ڈراتے رہتے. اور جب آپ تقریر فرماتے تو تقریر کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ احمرت عینہ، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، وعلی صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، اور آپ کا غصہ تیز ہو جاتا، ایسا لگتا جیسے آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہو. کأنہ منذر جیش یقول، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا انداز تھا جو دل و دماغ کے اوپر حاوی ہو جائے. اور اس طرح ڈراتے تھے جیسا کہ کوئی لشکر صبح یا شام لوگوں کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طریقے سے پیدا کیے گئے، اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں. اور آپ اپنی سبابہ کو، شہادت کی انگلی کو اور یہ بیچ کی انگلی کو ملا کر بتاتے ہیں. وَيَقْرِنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے. یعنی اب قیامت بالکل قریب ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تھی کہے ہوئے تقریباً 1500 سال گزر چکے ہیں. اس کا مطلب قیامت بالکل قریب ہے اور سارے آثار ظاہر ہو چکے ہیں. وَيَقْرِنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. وشر الامور محدثاتها، سب سے برا کام دین میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر دین میں نئی ایجاد کی ہوئی نئی گڑھی ہوئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے. اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرا تعلق ہر مومن سے اس کی جان سے بھی زیادہ ہے. تو جو مال چھوڑ کر چلا جائے وہ اس کے اہل کے لیے، اور جو قرض چھوڑ کر چلا جائے
یا قابل کفالت بچے چھوڑ کر چلا جائے تو قرض کی ادائیگی میرے اوپر، بچوں کی کفالت میرے اوپر۔ اس حدیث پاک سے میں نے یہ استدلال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں آپ لوگوں کو بدعت سے نہ ڈراتے ہوں اور یہ کہتے ہوں کہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور آج لوگ سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کے اوپر پل پڑے ہیں، انہیں سنت اور بدعت کے درمیان تمیز کی صلاحیت نہیں رہ گئی ہے۔ شیطان نے ان کو اس طریقے سے ورغلایا ہوا ہے کہ وہ سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت سمجھے ہوئے۔ یہ تو معاملہ سنت اور بدعت کا ہے۔ شرک جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور ایمانیات کی اساس ہے، جس کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جائے گا، توحید کو شرک اور شرک کو توحید سمجھ لیا گیا ہے۔ جس شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے۔ یعنی شرک کرنے والے کے اوپر جنت حرام ہے، وہ جنت کے اندر کبھی نہیں جائے گا۔ تو بدعت کو سنت سمجھ لیا گیا، سنت کو بدعت سمجھ لیا گیا، جو کہ ضلالت۔ شرک جس کے مرتکب کے لیے اس آیت کریمہ میں یہ بات کہی گئی کہ اس کے اوپر جنت حرام ہے، آج مسلمانوں کی اکثریت اس شرک کے اندر مبتلا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر بالکل صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے مسلمان ہیں، مومن ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، در حقیقت وہ شرک میں ملوث ہیں سر سے پیر تک۔ نام عبداللہ عبد الرحمن، اپنے آپ کو مومن کہتے، اپنے آپ کو مسلم کہتے، لیکن سر سے پیر تک شرک کی غلاظت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ وہ اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسلمان اس اسلام کے اوپر عمل پیرا ہے جو ایک عوامی تعبیر ہے، یہ وہ نہیں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قلیل تعداد میں ہیں مگر انہوں نے شرک اور بدعت کو چھوڑ کر کے سنت اور توحید کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ایک سنت جاری کر رکھی ہے اور مضبوطی سے اس کے اوپر ڈٹے ہوئے۔ ایسے گئے گزرے ماحول کے اندر ایسے لوگوں کا ہونا باعث سعادت ہے، اور خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے، جنہیں معلوم ہے کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے۔ اور سب سے زیادہ نقصان اسلام کو خود مسلمانوں سے پہنچا ہے، نام نہاد مسلمانوں سے، اتنا غیروں سے نہیں پہنچا۔ علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے بہت پیاری بات فرمائی مجموع الفتاوی کے اندر کہ فمن اضرها علی الاسلام القائلۃ بوحدۃ الوجود، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان جس عقیدے نے پہنچایا ہے وہ عقیدہ وحدت الوجود ہے۔ اور آج یہ ایک مسلک کو چھوڑ کر کے، ایک فرقے کو چھوڑ کر کے تمام فرقوں کے اندر یہ عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں کار فرما ہے، جس عقیدے کو ہم عقیدہ وحدت الوجود کہتے ہیں، یعنی ذرے ذرے میں خدا ہے، ذرے ذرے میں اللہ ہے۔ اس عقیدے کو عقیدہ وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ نقصان اسلام کو اسی عقیدے نے پہنچایا ہے۔ اب اگر آدمی یہ عقیدہ بنا لے کہ ہر چیز میں خدا ہے، ہر ذرے میں خدا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ذرہ قابل عبادت ہے۔ پھر لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟
لہذا لا الہ الا اللہ کی جگہ پر بہت سارے کلمے ایجاد کیے گئے. لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جانتے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک صحیح عقیدہ دینے والا کلمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن رسول نے ہمیں جو کلمہ دیا ہے، میں پوچھتا ہوں کیا یہ وہ کلمہ ہے جو رسول نے ہمیں دیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کون سا کلمہ پڑھا جائے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے آدمی مسلمان ہوتا ہے، یا کہ لا معبود الا اللہ کہہ کر کے؟ ظاہر ہے کہ جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہے گا اسلام میں داخل ہو نہیں سکتا. اس کے علاوہ جتنے بھی کلمات ایجاد کیے گئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ توحید کے کلمات ہیں، ان کلمات کو پڑھ کر کے کوئی بھی آدمی اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. جیسے لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، یہ جتنے کلمات ایجاد کیے گئے ہیں، کسی بھی کلمے کو پڑھ کر کے آدمی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ نہ کہے. اس لیے کہ یہ کلمہ رسول کا دیا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ. جانتے لا معبود الا اللہ کے اندر، اس کی تہ کے اندر کون سا عقیدہ کار فرما ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، ہر چیز خدا ہے، لہذا جس کی بھی عبادت کرو گے وہ اللہ ہی کی عبادت ہوگی. یہ مطلب ہوا لا معبود الا اللہ کا. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیا مطلب ہوا؟ کائنات کی ہر شے میں، ذرے ذرے میں خدا ہے، لہذا جس کی بھی عبادت کر لو سمجھو وہ خدا ہی کی عبادت ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہوئی ہی نہیں. یہ مطلب ہے اس کلمے کا، لا معبود الا اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں. اچھا، لیکن اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ اگر تم اس کلمے کو پڑھو گے اور اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کرو گے تو ہم تمہیں جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم عبادت اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہمیں جنت ملے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی توہین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی توہین ہے. لہذا لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، یہ تمام کے تمام کلمے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی توہین کے مرادف ہیں. لہذا کلمہ وہی کلمہ ہے صحیح جسے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لا الہ الا اللہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دنیا کے اندر نہیں ہے، کائنات میں نہیں ہے، کائنات سے باہر ہے. اور یہ بات میں وہ جو چاروں اماموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چاروں امام برحق ہیں، میرا موضوع بحث نہیں ہے، وہ انہی میں سے ایک امام ہے حضرت امام احمد بن حنبل. انہوں نے ایک دلیل حصر قائم کی ہے. دلیل حصر دیکھیں کتنی پیاری ہے. اللہ یا تو داخل عالم ہے یا خارج عالم ہے، اور تیسری شق نہ تو داخل عالم ہے نہ خارج عالم ہے. یہ تین شقیں ہیں. اللہ یا تو داخل عالم ہے، عالم کے اندر ہے، یا اللہ خارج عالم ہے، عالم سے باہر ہے. اور تیسری شق ہے نہ داخل عالم ہے نہ خارج عالم ہے. تیسری شق تو بالبداہت باطل ہے، اس لیے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ نہ عالم کے اندر ہے نہ عالم کے باہر ہے تو اس کا وجود ہی باطل ہو گیا، اس کا وجود ہی ساقط ہو گیا. تو یہ تیسری شق بالبداہت باطل ہے، صحیح نہیں. رہا دوسرا مسئلہ کہ وہ کائنات کے اندر ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ محیط ہے، کائنات کو گھیرے ہوئے، اور جو چیز کسی کو گھیرے ہوئے ہو وہ اندر نہیں آ سکتی. داخل عالم بھی نہیں ہے وہ، تو خارج عالم متعین ہو گیا. اب خارج عالم میں وہ کہاں ہے؟ اللہ نے بتا دیا، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے. اب یہ استوا کا کیا مطلب ہے؟ بیٹھا ہے کہ کھڑا ہے کہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، کیفیت مجہول ہے. ہمیں اتنا
و تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ وہ داخل عالم نہیں بلکہ خارج عالم، اور خارج عالم کہاں؟ عرش کے اوپر ہے۔ اتنا سمجھ میں آیا؟ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔ ذات اور صفات سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ یہ دیکھو، سر سے پیر تک میں جو ہوں وہ میری ذات ہے یہ، اور میں عالم ہوں یہ میری صفت ہے۔ تو ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، اور علم کے اعتبار سے وہ ہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر مستوی ہے، ذات کے اعتبار سے وہ کائنات میں نہیں آتا، لیکن علم کے اعتبار سے کائنات کی ہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ علماً ذاتاً تو عرش پر مستوی، مگر علماً قدرتاً سمان بصراً یہ اللہ تبارک و تعالی اس اعتبار سے ہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ یہی عقیدہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے۔ دلیل پہلے ہم آیات قرآنیہ پیش کر دیں۔ 7 جگہوں پر قرآن حکیم نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی، الرحمن علی العرش استوی، یہ 7 جگہوں پر ہے۔ اس کے علاوہ اس اعتبار سے کہا گیا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان پر ہے؟ دیکھیں اس آیت کریمہ میں بھی کہا گیا کہ وہ ذات آسمان پر ہے، کائنات میں نہیں ہے، کائنات کے باہر ہے، عرش پر ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو اللہ نے آپ کو اتنے قریب بلایا کہ عرش پر آپ کو آنے کے لیے کہا گیا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عرش پر آ گئے۔ بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام تک بلایا گیا، اس سے آگے آپ کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ مقام کیا ہے؟ آئیے پہلے 2 حدیثیں دیکھ لیتے ہیں الگ ترتیب۔ پہلی حدیث اس طرح، وان عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہی به الى سدرۃ المنتہى وہی فی السماء السادسہ الیہا ینتہی ما یورج به من الارض فیقبض منها وإليها ينتهى ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وأوتي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا من المقحمات رواه احمد في مسنده۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو مسند احمد کے اندر اسی طریقے سے لائے، راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ اور سے سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی، لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہاں تک لے جایا گیا؟ انتہی بہ الی سدرۃ المنتہی، آپ کو سدرۃ المنتہی تک لے جایا گیا۔ اور یہ سدرۃ المنتہی کہاں ہے؟ آپ نے بتایا وہ فی السماء السادسہ، 6ٹھے آسمان پر ہے۔ اچھا، یہ منتہا کیوں کہا جاتا؟ منتہا کہتے ہیں ٹرمینس کو، ٹرمینس لاسٹ اسٹیشن، آگے گاڑی نہیں آتی، بس یہی لائن ختم ہو گئی ہے۔ اس کو منتہا اس وجہ سے کہا گیا، آپ نے اس کی تشریح فرمائی کہ الیہا ینتہی ما یورج بہ من الارض، زمین سے جو چیز جاتی ہے یہی رک جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ادھر سے ادھر والے فرشتے لے جاتے ہیں، ادھر والے فرشتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور منتہا اس وجہ سے کہا گیا وَإِلَيْهَا يُنْتَهُ مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا، اوپر سے جو چیز آتی ہے یہی رک جاتی ہے۔ اب اوپر والے فرشتے نیچے نہیں آ سکتے، یہاں سے نیچے والے فرشتے لے جاتے ہیں، اسی وجہ سے اس کا نام منتہا، سدرۃ المنتہی، فیقبض منہا، یہیں آ کر کے چیز رک جاتی ہے۔
نیچے والے لا کر کے یہیں چھوڑ دیتے، اب اوپر والے لے جاتے، اوپر والے لاتے یہاں چھوڑ جاتے، نیچے والے لاتے، اسی وجہ سے اس کو منتہا کہا جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور یہیں چھوڑ دیا گیا سدرۃ المنتہا پر، یہیں چھوڑ دیا گیا آپ کو۔ اب یہاں کے فرشتے نہیں لے جا سکتے آگے، اب ادھر کے فرشتے آنے ہیں اور آپ کو لے جایا جانا ہے کہاں تک؟ وہ دوسری حدیث کے اندر ابھی میں بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کے اوپر کیا دیکھا؟ کہا کہ ایک بیری کا درخت ہے، سدرہ مانے بیری کا درخت، اس کے اوپر ایک چیز ڈھانک رہی تھی، سدرہ کو جو ڈھانک رہی تھی، کیا مطلب؟ فرشتے جگنوؤں کی طرح، قال فراش من ذهب، قال جیسے سونے کے پتنگے ہوتے ہیں، یہ سونے کے پتنگے پورے کے پورے بیری کے درخت کو گھیرے ہوئے، اور ایک عجیب و غریب منظر تھا، روشنیوں کی چھلملاہٹ سے ایک عجیب و غریب منظر اس بیری کے درخت کا ہو رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے تھوڑا آگے لے جایا گیا اور وہیں پر آپ کو تین چیزیں دی گئی۔ کہاں تک لے جایا گیا؟ پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں آپ کو کہاں تک لے جایا گیا۔ کیا یہاں سے کچھ آگے تک لے جایا گیا؟ کہاں تک گئے؟ سٹاپ کہاں تک؟ کہاں ہے سٹاپ آپ کا کہ اس سے آگے آپ نہیں گئے؟ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابن شہاب قال اخبرنی ابن حزم ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وابا حبۃ الانصاری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارج بی حتی ظہرت لمستوى اسمع فیہ صریف الاقلام، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ حضرت امام طبرانی اس پوری حدیث کو ایسے ہی معجم کبیر کے اندر لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ مجھے جب معراج کرایا گیا، اورج بی، مجھے جب معراج کرایا گیا تو جانتے ہو میں کہاں تک گیا؟ حتی ظہرت لمستوى، ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں میں نے قلموں کی سرسراہٹ سنی، قلمیں چل رہی ہیں اور برابر کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ وہ قلمیں لکھ رہی ہیں۔ تو قلموں کی سرسراہٹ جس مقام پر مجھے سنائی دے رہی تھی، بس اس مقام تک مجھے لے جایا گیا، بس آگے میں نہیں گیا، وہیں تک میرا جانا ہوا جہاں میں نے قلموں کی سرسراہٹ سنی، صریف الاقلام، قلموں کی سرسراہٹ میں نے سنی، اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا۔ اور تین چیزیں مجھے دی گئی، اللہ، پہلی چیز دی گئی آپ کو 5 وقت کی نماز ہے، پہلے 50 تھی، موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے سے آپ بار بار اللہ کے حضور گئے اور 50 وقت کی نمازیں 5 وقت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات آپ کو دی گئی، اور جانتے ہیں وہ جو آخری آیات ہیں وہ راز کیا ہے ان آخری آیات میں، وہ آیتیں کیوں دی گئی؟ آپ نے کبھی پڑھا وہ 3 آیتیں کیا ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی؟ بتایا گیا ربنا سمعنا واطعنا، اے ہمارے رب ہم نے سنا اور اطاعت کی، اللہ اکبر۔ یہ راز کھول دیا گیا کہ اگر جنت میں آنا ہے تو راز یہ ہے کہ میرا نبی جو کچھ کہے بس اسی کے اطاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو، جو نبی بولے اس کو سنو اور سننے کے بعد اس کی اطاعت کرو۔ یہ راز کھول دیا گیا ہے خواتیم سورۃ البقرہ میں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہ راز ہے کہ نبی نے جو بات کہہ دی، نبی نے جو عقیدہ دے دیا، نبی نے جو عمل دے دیا، سنا آپ نے، چپ چاپ آپ کو اطاعت کرنی ہے، یہ راز ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی اپنی مرضی سے کوئی عمل کرتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی عقیدہ بناتا ہے، وہ عقیدہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ راز کھول دیا گیا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز دی گئی، پہلی چیز 5 وقت کی نماز ہے، اور دوسری چیز خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیت، اور تیسری چیز یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت کا جو آدمی بھی شرک نہیں کرے گا اسے ہم جنت کی بشارت دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا کی گئی۔ تو آپ کو کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ سدرۃ المنتہا سے آپ کو لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا کو منتہا کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی بات آپ کو معلوم ہوگی۔ آپ کو کہاں تک لے جایا گیا؟ جہاں قلموں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، اس کے آگے آپ نہیں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں آپ سے کلام کیا اور وہیں پر آپ کو یہ 3 تحفے دیے اور وہیں سے آپ کو لوٹا دیا گیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، جی نہیں دیکھا۔ اب عرش پر جاتے تو دیکھتے،
جب وہاں گئے ہی نہیں تو دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس سلسلے میں دو روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک مسلم شریف کی ہے, دوسری بخاری شریف کی ہے. تو پہلے بخاری شریف کی روایت پیش کرتا ہوں. بخاری شریف کی روایت اس طرح, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمد راى ربه فقد كذب ويقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب ويقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے. راویہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تم سے اگر کوئی یہ کہے کہ میرے نبی نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, سر کی آنکھوں سے دیکھا, وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار, اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. دیکھیے حضرت عائشہ یہ عقیدہ بیان کر رہی ہیں کہ جو کوئی تم سے یہ کہے کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, اس لیے کہ یہ عقیدہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. لا تدرک الابصار, اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. جب تک یہ آدمی مر نہ جائے موت کے بعد دیکھے گا, اور جسے جنت مل جائے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکے گا. مرنے سے پہلے کسی کو دکھائی نہیں دیتا اللہ. لا تدرک الابصار, اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. سمجھ میں آیا؟ جی ہاں, موسیٰ علیہ السلام, یہ بار بار موسیٰ کا تذکرہ قرآن میں کیوں آتا ہے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات لے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا. یہ بار بار حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیوں آتا ہے؟ اور یہاں بھی حضرت موسیٰ کا بڑا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر. ارے 50 وقت کی نمازیں نبی لا رہے تھے. حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ کے حبیب آپ جائیں اور نمازوں کو کم کروائیں, مجھے اپنی امت کا بڑا تلخ تجربہ ہے. آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی, 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پاتی. جب 5 وقت ہو گئی تب بھی حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے آپ جائیے تھوڑا کم کروا دیجیے, صبح شام ہو جاتی ہے کیسا ہوتا نہیں, تب بھی نہیں پڑتی ہے امت. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس امت کے اوپر بڑا احسان, اور اس امت کا حال بالکل بنی اسرائیل کے حال کی طرح ہے. جو کچھ بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے وہی اس امت کے اوپر بھی آنے والا ہے. جتنی پریشانیوں سے وہ گزرے انہی پریشانیوں سے اس امت کو بھی گزرنا ہے. جو تکلیفیں آئیں اور جو علاج بتایا گیا وہی علاج اس امت مسلمہ کے سامنے قرآن حکیم میں بیان کر دیا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا گہرا تعلق ہے اس امت سے, اسی وجہ سے بار بار ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے, اور قرآن حکیم میں سب سے زیادہ تذکرہ انہی کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا کہ آئیے ہم آپ کو تورات دیتے ہیں. گئے میقات کہتے ہیں اپوائنٹڈ ٹائم, ایک مقررہ وقت دے دیا گیا. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنین. حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ ٹائم کے اوپر پہنچے, اللہ نے آپ سے کلام کیا, بات چیت کی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بات کرنے والا بات کر رہا ہے, اس کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے, کاش کہ یہ جو بول رہا ہے یہ سامنے آ جائے, حجاب اٹھ جائے اور میں اس کو دیکھ لوں. تمنا کر بیٹھے رب ارنی انظر الیک, کہ میرے رب ابھی تک تو میں تیری آواز سننا, میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے, میں تجھے دیکھ لوں. قال لن ترانی, تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ارے تم کیا دیکھو گے, میری ہلکی سی تجلی یہ پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا. اگر میں اس پہاڑ کے اوپر اپنی ہلکی سی تجلی ڈال دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اور اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. پتہ یہ چلا کہ دنیا میں نبی نے دیدار الہی کا مطالبہ کیا, مطالبہ ریجیکٹ کر دیا گیا. تم نہیں دیکھ سکتے, مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے, موت سے گزرو, جنت میں آؤ اس کے بعد مجھے دیکھو. جنت میں دکھائی دے گا. یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے. جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی؟ دیدار الہی. دلیل یہ حدیث پاک. وعن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال تبارک و تعالی تريدون شيئا ازيد. وعن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اهل الجنة الجنة قال يقول تبارک و تعالی تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما اوتوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل. رواه مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے. راوی مشہور صحابی حضرت صہیب رومی ہے. حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے
اور اللہ انہیں اپنی تمام نعمتوں سے نواز دے گا. یہاں کی نعمتوں کا کیا ہے؟ یہاں کی نعمتیں کیا ہے؟ ملتی ہیں اور ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. بچپنا ملتا ہے نکل جاتا ہے ہاتھ سے, جوانی ملتی ہے ہاتھ سے نکل جاتی ہے, بڑھاپا ملتا ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے, آپ قبر کے اندر پہنچ جاتے ہیں. کتنا خطرناک معاملہ ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ موت کے اوپر معاملہ ختم ہے, آگے کچھ بھی نہیں ہے, سب شنیہ 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 ہے. سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اصلی معاملہ تو موت کے بعد شروع ہونے والا ہے, جس سے آدمی غافل ہے. خوب مستیاں کر رہا ہے, جو چاہتا ہے کر رہا ہے, وہ نہیں جان رہا کہ زندگی کی ایک ایک حرکت کا ریکارڈ ہو رہا ہے, زندگی کی ایک ایک حرکت ریکارڈڈ ہو رہی ہے اور قیامت کے دن پیش کر دی جائے گی. اصلی معاملہ تو زندگی کے مرنے کے بعد کا ہے, وہ زندگی جو مرنے کے بعد ہے. علامہ اقبال نے بالکل صحیح کہا, موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. آدمی مرتا ہے تو اس دنیاوی زندگی کی شام ہوتی ہے, وہیں سے ایک دوسری صبح کا سورج نکلتا ہے, وہ ابدی زندگی کی صبح کا سورج ہوتا ہے. حقیقی زندگی وہی ہے. اور یہاں آدمی جیتتا ہے ہارتا ہے, ہارتا ہے تو جیتتا ہے, جیت گیا تو پھر ہار جاتا ہے, ہارتا ہے پھر جیت جاتا ہے. لیکن میدان حشر مرنے کے بعد ایک میدان ایسا ہے, وہاں کھیل شروع ہوگا. ایک بار جو جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیت گیا, اور جو ایک مرتبہ ہار گیا ہمیشہ کے لیے ہار گیا. نو آپشن, وہاں کوئی, اور دیر از نو ادر وے راؤنڈ, وہاں کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. ہار گیا تو ہمیشہ کے لیے ہار گیا, جیت گیا تو ہمیشہ کے لیے جیت گیا. اور یہاں کی کامیابی کا کیا ہے؟ بڑھاپا اور موت ساری تمناؤں کو, ساری آرزوؤں کو چھین لیتی ہے. اور دنیا کیا ہے؟ یہاں کسی آدمی کی کوئی تمنا ایسا نہیں ہے کہ ساری تمنائیں پوری ہو جائیں. ساری آدمی, غالب نے بالکل صحیح کہا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے آرزوؤں کا ایک طوفان لے کر کے چلا جاتا ہے. بہت ساری آرزویں ہوتی ہیں, پوری نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے میری جنت کے اندر آ جاؤ, ساری تمنائیں پوری کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں جنتیوں کو دے دے گا. اذا دخل اہل الجنت الجنت قال, راوی کہتے ہیں فیقول اللہ تبارک و تعالی, اللہ ایک دفعہ جنتیوں سے پوچھے گا, تريدون شيئا ازيدكم, ڈو یو وانٹ اینی تھنگ مور, کچھ اور چاہیے؟ تريدون شيئا ازيدكم, کچھ اور چاہیے؟ فیقولون, جنتی یہ بولیں گے اے اللہ الم تبیض وجوہنا, کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے, روشن نہیں کیے؟ دیکھو جنت میں کوئی بدصورت نہیں جائے گا, سارے کے سارے حسین بنا کر ڈالے جائیں گے. عورت رہے گی تو حسین بنا کر ڈالی جائے گی, مرد رہے گا تو حسین بنا کر کے ڈالا جائے گا. وہاں آدمی جوانی رہے گا, موت نہیں آئے گی, نہ بڑھاپا ہوگا وہاں, نہ آدمی وہاں کی نعمتوں سے بور ہوگا. یہاں تو آتا ہے نکل جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہاں چلا جاتا ہے, کہاں چلا جاتا ہے, پتہ لگاؤ کہاں چلا جاتا ہے. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے, اس کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں لگا کہ جاتا کہاں ہے. بولے نکل لیا, ارے نکل کر گیا کہاں, پتہ لگاؤ. سائنس نہیں بتا سکتی نکل کر کے گیا کہاں, شریعت بتاتی ہے کہ یہ نکلا تو گیا کدھر, نکلا تو گیا کدھر. یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ آدمی ہر بات میں باریکیاں نکالتا ہے, ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا, نکل لیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا. بولتے ہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا, ارے پتہ لگاؤ کدھر گیا ہو. واپس لوٹ کر نہیں آتے, ایسی جگہ چلے جاتے واپس لوٹ کر نہیں آتے. وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے واپس آنے کی ممانعت ہے؟ نہیں آ سکتا آدمی, کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی جگہ تو ہے نا, اسے سائنس نہیں بتا پاتی, اسے وہی بتاتی ہے. وہی نہیں, وہی بتاتی ہے جو پیغمبروں کو اوپر اترتی ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کدھر جاتا ہے. یہاں جو کچھ کیا ہے, اب بولو دنیا میں پورا کا پورا انصاف ہوتا ہے, کون سا قانون ہے جو انصاف پورا کو پورا کرے؟ ایک آدمی نے ایک آدمی کا قتل کیا, قانون کیا کہے گا, بھئی اس کو پھانسی دے دو. ایک آدمی نے 100 آدمیوں کو قتل کیا, اب کون سا قانون ہے جو صحیح طریقے سے انصاف کر سکے؟ کتنی مرتبہ پھانسی دے گا, ایک ہی نا, اور 99 لوگوں کو کہاں حساب ملا, انصاف کہاں ملا؟ تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایک ایسا عالم ہونا چاہیے جگہ بقیہ 99 لوگوں کے بارے میں بھی انصاف ہو سکے. عقل مانتی ہے اس بات پہ. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے میری جنت کے اندر آ جاؤ, تمام نعمتیں دیتا ہوں. اللہ پوچھے گا تمام نعمتوں کے دینے کے بعد کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے الم تبیض وجوہنا, کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ الم تدخلنا الجنہ, کیا تو نے ہمیں جنت میں نہیں داخل کیا؟ وتنجنا من النار, جہنم سے ہمیں آزاد نہیں کیا. اب کیا چاہیے؟ اللہ ساری نعمتیں تو نے دے دی. اللہ فرمائے گا نہیں, ایک نعمت ہے ابھی. قال فیکشف الحجاب, راوی کہتے ہیں کہ اللہ پردہ اٹھا دے گا, پردہ اٹھا دے گا. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی یہ کائنات اتنی حسین ہے, کسی بیوٹیفل سین کو دیکھ کر کے آدمی متحیر ہو جاتا ہے, کہتا ہے یار کیا سین ہے, واٹ اے سین, واٹ اے بیوٹیفل سین.
لیکن کیا اس کے دل میں یہ تمنا نہیں ہوتی کہ اتنا بیوٹیفل سین بنانے والا کتنا بیوٹیفل ہوگا؟ کبھی نہیں دیکھا؟ کائنات میں اتنا حسن بکھرا پڑا ہے، بنانے والا کیسا ہوگا؟ بنانے والا کتنا حسین ہوگا؟ کیا اس کے دیدار کی تمنا نہیں ہوتی؟ وہ سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی. اللہ تبارک تعالیٰ جب پردہ ہٹائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَمَا أُوتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِم مِّنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. اللہ عز و جل کے دیدار کے بعد جنت کی تمام نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی. جنت کا حسن پھیکا پڑ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کے سامنے. کیا جمال ہوگا، کیا حسن تو نہیں کہہ سکتے اس کو، اس لیے کہ حسین اور جمیل میں فرق ہے. حسین تو انسان جسے حسین مان لے وہ حسین ہوتا ہے، لیکن جمیل چاہے کوئی مانے یا نہ مانے وہ جمیل ہوتا ہی ہے. یہ حسین اور جمیل میں فرق ہے. تو اللہ کی صفت حسین نہیں ہے، اللہ کی صفت جمیل ہے. چاہے مانو یا نہ مانو، بہت حسین ہے وہ، بہت جمیل ہے وہ. پتہ یہ چلا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، تو جب دنیا میں اس کا دیدار نہیں ہو سکتا تو ذرے ذرے میں کہاں ہے وہ؟ ذرے ذرے میں کہاں؟ ذرے ذرے میں کہاں ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کہاں ہوں میرے نبی بتا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث اسرا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي. رواہ مسلم فی کتاب التوبہ. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوبہ کے اندر لائے، مسلم شریف کے اندر. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کر لیا تو ایک کتاب بنائی اور اس کتاب کے اندر ایک چیز لکھ کر کے اسے اپنے پاس عرش کے اوپر رکھ رکھا ہے. فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ. وہ کتاب اللہ کے پاس عرش کے اوپر ہے. پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا جی. فوق العرش، اللہ کے اوپر، اور کتاب اللہ کے پاس ہے. وہ کتاب بھی عرش کے اوپر ہے اللہ کے پاس، اور اللہ بھی فوق العرش عرش کے اوپر ہے. وہ عرش کے نیچے نہیں ہے، اس کائنات میں نہیں ہے. وہ کیا لکھ رکھا اس کتاب میں؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے. میں رحمان اور رحیم، میری رحمت میرے غضب کے اوپر آئے. اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اللہ فوق العرش ہے، عرش کے اوپر ہے. جیسا قرآن حکیم میں الرحمن علی العرش استویٰ، تو قرآن نے بتایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، حدیث نے بتایا بھی فوق العرش ہے. تو کتاب سے بھی ثابت، سنت سے بھی ثابت کہ اللہ عرش پر ہے. دوسری حدیث اس طرح وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الرحم الشجرة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. رواه الترمذي في كتاب البر والصلة والآداب. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب البر والصلة والآداب کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عمرو ہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ رحم کرتے ہیں، جو لوگ رحم کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، اپنے مذہب کا ماننے والا ہو، اپنے مذہب کا نہ ماننے والا ہو، اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ سب کے اوپر رحم کیا جائے. الراحمون یرحمهم الرحمن، رحم کرنے والوں کے اوپر اللہ رحم کرتا ہے. اور دوسرا جملہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں کے اوپر رحم کرو تو جو آسمان کے اوپر ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض، فی اللہ کے معنی میں زمین میں جو ہیں، یہ مطلب زمین کے اوپر جو ہیں، زمین پر جو چل رہے ہیں ان کے اوپر رحم کرو تو جو آسمان پر ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. یہ حدیث بھی بتا رہی کہ اللہ تبارک و تعالی عالم کے اندر نہیں، عالم کے باہر ہے. اور عالم کے باہر کہاں ہے؟ عرش کے اوپر مستوی ہے. اچھا آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے، بہت پیاری، سانس روک کر سنو اور لے کر کے جاؤ. حدیث اس طرح وعن معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ جاریۃ لی سکتتها سکتا فعظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت افلا اوتقها قال ائتني بها قال فجئت بها قال اين الله قالت في السماء قال من انا قالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة. رواه ابو داؤد في كتاب الايمان والنذور. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الايمان والنذور کے اندر لائے. راوی حضرت معاویہ بن حکم سلمی ہے. میری عادت ہے میں روایت پوری کی پوری پڑھتا ہوں. استدلال اگر ایک لائن سے کر رہا ہے، ایک جملے سے کر رہا ہے، لیکن حدیث پوری کی پوری پڑھتا ہوں. اور یہ کہاں ہے وہ بتاتا ہوں، وہ کہاں ہے. یہ حدیث ابو داؤد کتاب الايمان والنذور میں. راوی کون ہے؟ حضرت معاویہ بن حکم سلمی ہے. کہتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی، جاریۃ لی، میری ایک لونڈی تھی.
اس کو میں نے بکریاں چرانے پر لگا رکھا تھا، جو احد اور جوانیہ کے ایریے میں، وہ دیکھا آپ نے، مدینہ گئے ہیں؟ اب تو مدینہ سے ٹچ ہو گیا ہے، چلتے چلے جائیے آپ تو مدینہ سے ٹچ ہے پہاڑوں، کئی دفعہ ادھر سے ہمارا گزر ہوا دیکھا ہم نے اس کو۔ تو جو احد کا ایریا ہے، جوانیہ کا ایریا، وہاں یہ میری لونڈی بکریاں چراتی تھی۔ ایک دفعہ بھیڑیا آیا اور بکری لے کر چلا گیا۔ میں جب چیک کرنے کے لیے گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک بکری کو ایک بھیڑیا لے کر کے بھاگ گیا۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ ہو نہ ہو اس لونڈی کی غفلت کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہوا ہے۔ بھیڑیا بکری لے گیا، کہتے سکت تو سکتن۔ میں نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا، بیچاری کیا بول سکتی ہے، لونڈی ہے تو آواز ہی نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے گال پر بھی مارنے سے منع فرمایا ہے، چاہے جائے کہ آدمی کے گال کے اوپر مارا جائے۔ وہ تھپڑ مارتے لوگ، اور لوگ تعریف کرتے کیا تھپڑ مارا۔ ارے تھپڑ مارنا اسلام میں چہرے کے اوپر گناہ ہے بہت بڑا، انسان کو، جانور کو نہیں مار سکتے آپ۔ عرب کے بچوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ زیادہ شرارت کرتے ہیں تو پاس بلاتا ہے عرب اس کو، اور اس کے کان مروڑتا ہے، کان مروڑتا ہے اس کے، اور کہتا پاگل ہے کیا، انت مجنون انت مجنون انت مجنون، کان میں تل کے۔ کبھی بھی چہرے کے اوپر وہ لوگ نہیں مارتے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فل یسترب الوجہ، چہرے کے اوپر آدمی نہ مارے، یہ چہرے کا، اس لیے کہ چہرہ یہ پورے بدن کے اندر سب سے اعلیٰ مقام کے اوپر ہے، اور جتنے بھی 5 سینسز ہیں، اعلیٰ درجے کے جو احساسات ہیں، مشاعر ادراک کا مخزن، مشاعر ادراک کا مخزن، آنکھیں جسے آدمی دیکھتا ہے یہی ہے، سر میں ہے، کان جس سے انسان سنتا ہے، نہ ہو تو بہرا ہو جائے یہی ہے، ناک جسے سونگتا ہے یہی ہے، ہونٹ زبان جسے چکتا ہے یہی ہے۔ جسم کے 3 حصے ہیں، غور کیا جائے، ایک اعضائے علم اور ایک اعضائے عمل اور ایک اعضائے دولت۔ اعضائے علم کہاں ہے؟ یہ سر میں، سارے کے سارے اعضائے علم کیا ہے، اور سر سے نیچے اعضائے عمل، ہاتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی عمل کا ذکر کرتا ہے، جب کا تذکرہ کرتا ہے، وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، فبما کسبت ایدیکم، تو اعضائے عمل اعضائے علم سے نیچے ہیں، اور سب سے نیچے ہے اعضائے دولت، یہ پیٹ، یہیں سب آ کر کے جمع ہوتا ہے، ساری گندگی ہی جمع ہوتی ہے۔ یہ تیسرا پورشن ہے جو انتہائی گندا ہے، یہ اعضائے دولت نہیں جمع ہوتا ہے، دولت یہی آ کر کے جمع ہوتی ہے، اعضائے علم اعضائے عمل اعضائے دولت سب سے نیچے ہوتے ہو، سب سے گندی جگہ پہ۔ اور آج اعضائے علم کے اوپر زیادہ محنت نہیں ہو رہی ہے، اعضائے عمل کے اوپر زیادہ محنت نہیں ہو رہی، اعضائے دولت کے اوپر بڑی محنت ہو رہی ہے، گندی جگہ کے اوپر، گندی جگہ کے اوپر بڑی محنت ہو رہی ہے۔ تو یہ عورت احد اور جوانیہ کے ایریے میں بکری چرا رہی تھی، وہ بھیڑیا بکری لے کر کے چلا گیا۔ غصے میں آ کر کے حضرت معاویہ ابن حکم سلمی نے اپنی لوڑی کو چھاپڑ مار دیا، اور بعد میں انہیں افسوس ہوا۔ لوڑی جب رونے لگی تو صحابی بہت رحم دل ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کا تربیت یافتہ ہوتا ہے، رحماء بینہم، بڑے رحیم ہوتے ہیں وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بتائی گئی کہ آپ رؤوف اور رحیم ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے حبیب، آپ رؤوف بھی ہیں رحیم بھی۔ یہ رؤوف کیا ہوتا ہے اور رحیم کیا ہوتا ہے، کبھی دیکھا آپ نے، کبھی سنا، کبھی غور کیے؟ نبی رؤوف ہے، نبی رحیم ہے، تو رؤوف اور رحیم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کبھی سوچا؟ ایک آدمی کو کانٹا چپ گیا ہے، چپ گیا، اب وہ نیچے بیٹھ کر کے کانٹے کو دیکھ رہا ہے کہ خون بہ رہا ہے، اندر تک چلا گیا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، وہ کانٹے کو نکال دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں رافت، دفع العلمی دفع البلاء، مصیبت کو دور کر دینا، دیٹ از کالڈ رافت، اور اس کے بعد مرہم لگا دینا، دیٹ از کالڈ رحمت۔ تو آپ مصیبت دور بھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو دوا بھی دیتے ہیں، تو مصیبت دور کر دینے والے ہیں آپ رؤوف ہیں، اور زخم کے اوپر مرہم لگانے والے ہیں۔ یہ ہے رؤوف اور رحیم کے درمیان فرق۔ لقد جاءکم رسول من
انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کانٹا نکال دینا رافت ہے اور زخم کے اوپر مرہم لگا دینا رحمت ہے. تو جہاں آپ مصیبت کو دور کرتے ہیں، کسی آدمی کو تکلیف میں دیکھ کر کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے تکلیف دور کرنے کے بعد اس کے اوپر احسان بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ رحیم ہیں. کہتے ہیں بھاگا بھاگا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اپنی لوڈی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا اور اس کے چہرے کے اوپر میں نے تھپڑ رسید کر دیا. اس کا رونا دیکھ کر کے مجھے برا لگا. اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا تو نے عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائے؟ فَعَزَّمَ ذَلِكَ عَلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات انتہائی گراں گزری کہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھایا اس آدمی. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، دیکھیں لونڈی کو انہوں نے مارا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ لونڈی کے چہرے کے اوپر انہوں نے جو مارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت گراں گزری. جائے کہ اپنی بیوی کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے، کوئی اپنی بچی کے چہرے کے اوپر مارے. یہ ہے اسلام میں رحم کا تصور. احترام اور عزت کتنی ہے. عورتوں کو یہ عزت دی ہے اسلام نے. چہرے کو نہیں مار سکتے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ انہوں نے لونڈی کے چہرے پر مارا ہے، غصے میں آ گیا. یہ بات آپ کے اوپر بہت گراں گزری. آپ نے کہا بہت غلط کیا. کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں اس کو آزاد نہ کروں؟ افلا اوتیقوہا، اب غلطی ہو گئی، اب کیا کروں؟ کیا میں اس کو آزاد نہ کر دوں؟ کہا کہ سنو لے آؤ اس کو، اتنی بھی اس کو لے کر میرے پاس آؤ. کہتے ہیں فجی تو بھی میں اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کھڑی ہو گئی. اب آپ نے اس سے ایک سوال کیا، این اللہ، ویئر از اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ سوال ہے پہلا. کس سے؟ اس لونڈی سے جو پڑھی لکھی نہیں ہے، اس سے سوال کتنا اہم کیا جا رہا ہے. کہا این اللہ، ویئر از اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، آسمان پر ہے. انگلی اٹھا کر کے اس نے، دیکھیں یہی سوال مولویوں سے پوچھو، مفتیوں سے. مفتی کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہے. ارے ان پڑھ لونڈی نے بتا دیا کہ اللہ کہاں ہے. ان مفتیوں بیچاروں کو معلوم نہیں کہ اللہ کہاں ہے. کس کام کا علم ہے ان کا؟ اور علم بھی کہاں ہے بیچاروں کو؟ یہ ان کو معلوم نہیں اللہ کہاں ہے، تو اللہ کو جانے گے کیا؟ کھاؤ خوب کھاؤ، دبا کے کھاؤ بس. نا کیا کھا رہے؟ گردنیں نہیں گھوم رہی ہیں، گردنیں نہیں گھوم رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم نہیں ان کو اللہ کہاں ہے. تو یہ اللہ کی معرفت کیا حاصل کریں گے؟ ان کو اللہ کی کیا معرفت ہوگی؟ کڑ کڑ میں ہے وہ، ذرے ذرے میں. یہ لونڈی بتا رہی ہے کہ اللہ آسمان پر ہے. اس کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں کون؟ من انا، میں کون؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول. کہا آتقا فإنہ مومنہ، آپ نے فرمایا آزاد کر دو، یہ ایمان والی ہے. دیکھو اس حدیث پاک سے کئی باتیں معلوم ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ معمولی معمولی باتوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے. عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا تو اب کیا کرنا چاہیے، مسئلہ شریعت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. معمولی معمولی باتوں میں نبی سے رجوع کرتے تھے. یہ عادت بنا لیجئے کہ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو قرآن و سنت کی طرف پلٹیے فوراً. یہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا. دوسرا استدلال اس حدیث پاک سے، لونڈی کو میرے پاس لے کر کے آؤ، مجھے امتحان لینا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا. اس لیے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ امتحان کیوں لیتے، پوچھتے کیوں؟ پہلے بتا دیتے مومن آزاد کر دو. امتحان لینے کے بعد آپ نے فرمایا آپ کتنا پہنا مومن. پتہ یہ چلا کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، نہیں تو امتحان کیوں لیتے؟ یہ عقیدہ کا مسئلہ معلوم ہوا. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ آسمان پر ہے صحت ایمان کی دلیل ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ صحت ایمان کی دوسری دلیل ہے. سمجھ میں آیا؟ اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا کہ ایمان صحیح کب ہوگا؟ جب آدمی ایمان رکھے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، ذات کے اعتبار سے ذرے ذرے میں نہیں ہے. یہ مسئلہ تو ایک ان پڑھ لونڈی کو معلوم تھا جو آج کل کے مفتیوں کو معلوم نہیں ہے. بات کیا واضح ہوئی؟ اللہ عرش پر ہے. چلیے قرآن حکیم کی ایک آیت بھی دیکھ لیتے اور ذہن میں آ گئی. وَهُوَ الَّذِي سورہ ہود کی ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء. وہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا 6 دنوں کے اندر اور اس کا عرش پانی پر تھا. ظاہر ہے کہ اس کا عرش کیا مطلب؟ وہ عرش پر مستوی ہے اور اس کا عرش پانی کے اوپر تھا. عرش کے اوپر ہے، اس کا عرش پانی کے اوپر. ایک نکتہ بتاؤں، دودھ سے وضو کر سکتے ہو جائے گا نہیں نا؟ دودھ سے وضو بنائے گا. نکتہ نکال دیا لوگوں نے، طرح طرح کے نکتے تو نکلے ہوئے. اب حدیث کے بارے میں نکتہ نکلا ہوا ہے کہ حدیث الگ ہے سنت الگ ہے. بتائیے کتنا بڑا پاگل بنے، کتنی بڑی جہالت ہے. حدیث الگ ہے سنت الگ ہے. میں ایک بات بولتا ہوں، حدیث کی 3 قسمیں ہیں. حدیث قولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا ہو، بات کہی، وہ حدیث قولی. اور کوئی کام آپ نے کیا ہو اس کو حدیث فعلی کہتے ہیں. اور کوئی کام آپ نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا اور خاموشی اختیار کی، حدیث تقریری ہے. تو جو آپ نے کیا جس کو ہم سنت کہتے ہیں وہ حدیث فعلی ہے. اب یہ کہنا کہ سنت الگ حدیث الگ ہے، کیا پاگل بنا ہے. اچھا میں ایک بات بولتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ سنت ہے. کیا یہ کہنا چاہتا ہوں، نبی نے جو کیا وہ سنت ہے. آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ نبی نے یہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ کیا ہے جاننے کا؟ مثلا میں ایک بات بولتا ہوں، نبی کے امام کہے ولا ضالین تو آپ کو کیا بولنا ہے؟ یہ بولو پہلے، آمین بولنا نا. ارے بھائی وہ لوگ کہتے ہیں دھیرے بولو، لیکن بہرحال سنت مانتے ہیں کہ نہیں؟ اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ زور سے بولا جائے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ زور سے بولا جائے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ دھیرے بولا جائے. ٹھیک ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ بولا جائے. بولنا کیا ہے آمین بالجہر کا؟ آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ زور سے آمین بولنا کیا ہے؟ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے، بولو نا سنت ہے. اچھا ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ لوگ آمین بولتے؟ بولتے ہیں. تو کیسے بولا جائے؟ دھیرے بولا جائے. اچھا یہ دھیرے بولنا کیا سنت ہے نا؟ اب یہ سنت ہے تو دکھاؤ کہاں ہے؟ کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ سنت ہے؟ حدیث میں دکھائیں گے. آؤ حدیث پڑھ دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں یہ سنت ہے کدھر. حدیث میں ہے، حدیث اس طرح. وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ انه صلى خلف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فجهر بآمین وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده رواه ابو داؤد في کتاب الصلاة. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک ویسے کتاب الصلاة کے اندر لائے. راوی حضرت وائل بن حجر ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور جب آپ نے ولضالین کہا فجہر بآمین، آپ نے زور سے آمین کہا. یہ زور سے آمین جو سنت ہے یہ کس سے کیسے معلوم ہوا؟ اس حدیث سے معلوم ہوا. اس حدیث سے معلوم ہوا. اس کا مطلب ہے کہ سنت کو جاننے کا ذریعہ حدیث ہے. لہذا حدیث محل ہے، مکان ہے سنت کا. اگر حدیث نہیں جانیں گے تو سنت کا علم نہیں ہوگا. لہذا حدیث اور سنت کے درمیان فرق کرنا اور اس طریقے کا فرق کرنا کہ حدیث ہے سنت الگ ہے، حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، سنت کو نری جہالت، نرا پاگل پنا ہے. سنت کو آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں دیکھیں گے نا. اور کیا طریقہ ہے؟ یہ بولو نماز میں ہاتھ باندھنا سنت ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ کو فرض مانتے. اب کہاں باندھا جائے؟ کوئی کہتا ہے سینے کے اوپر ہاتھ باندھا جائے، برابر. کوئی کہتا ہے پیٹ کے اوپر، کوئی کہتا ہے پیٹ کے نیچے باندھا جائے. آزائے دولت کے اوپر باندھا جائے، آزائے دولت کے اوپر باندھا جائے. تو آزائے دولت کے اوپر باندھا جائے. آپ بہرحال باندھنا ہر ایک کیا ہے. میں پوچھتا ہوں یہ ہاتھ باندھنا نماز میں، چاہے یہاں باندھو، چاہے آزائے دولت پر باندھو یا آزائے دولت سے نیچے باندھو، تو کہیں بھی باندھو، سنت مانتے ہو کہ نہیں؟ ہاتھ باندھنا سنت ہے. اب یہ سنت آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ حدیث سے معلوم ہوئی. حدیث اس طرح. وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره رواه ابن خزیمہ فی صحیح. حضرت امام ابن خزیمہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی صحیح ابن خزیمہ کے اندر لائے. راوی حضرت وائل بن حجر ہے. اس روایت کے ایک راوی محمد ابن اسماعیل کے اوپر کلام ہے، لیکن میں بولتا ہوں کہ 13 محدثین نے، 13 ناقدین جرح و تعدیل نے اس کی تعدیل کی ہے، توثیق کی ہے، جس میں یحییٰ ابن معین ہے. 5 لوگوں نے تجریح کی ہے اس کی. لہذا توثیق کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. اور محمد ابن اسماعیل کی روایت کو چھوڑ بھی دیا جائے تو یہ بہت سارے شاہدوں کے ساتھ ساتھ یہ حدیث قابل عمل بن جاتی ہے. کہنا یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا کہیں بھی باندھو، باندھنا کیسے ثابت ہو؟ کیسے معلوم ہو آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیسے معلوم ہوئی؟
اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی. کون سی حدیث؟ پھر سے پڑھتا ہوں. وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ. ہوا. اب یہ سنت کیسے معلوم ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے. تو سنت کو جاننے کا طریقہ حدیث ہے. حدیث نہ ہو تو سنت کو جانیں گے کیسے کہ نبی نے یہ کیا یا نہیں کیا؟ عجیب بات ہے. حدیث الگ ہے سنت الگ ہے. ایسا کیسے فرق کر سکتے ہیں آپ؟ سنت تو محل، سنت تو یہ مکین ہے اور حدیث مکان ہے. حدیث اور سنت دونوں لازم موضوع ایک دوسرے کے علاوہ ایک دوسرے کو جدا نہیں کیا جا سکتا. جی فرق نہیں کیا جا سکتا ایک دوسرے کے ساتھ مکین اور مکان کے درمیان. پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کے بارے میں سن کر کے جب اظہار ناراضگی فرمایا تو انہوں نے اس لونڈی کو آزاد کرنا چاہا تو آپ نے ٹیسٹ لیا. اور ٹیسٹ اس طرح لیا، پہلا سوال یہ کہ اللہ کہاں ہے؟ این اللہ. لونڈی نے کہا فی السماء، آسمان پر ہے. اور آپ نے پوچھا میں کون؟ کہا میں اللہ کا رسول. کا آتقہ فإنہ مومنہ، اسے آزاد کر دو اس لیے کہ یہ مومنہ ہے. سوال یہ کہ اللہ کہاں ہے؟ جواب یہ کہ اللہ آسمان پر ہے. آپ نے فرمایا یہ مومنہ ہے. اس کا مطلب یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے ذات کے اعتبار سے صحت ایمان کی دلیل ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ عرش کے اوپر مستوی نہیں جگہ جگہ ہے، اس کا ایمان گڑبڑ ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے. حدیث پاک سے معلوم ہوا. اور آئیے یہ جان لیں کہ کچھ آیات ایسی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایسا لگتا ہے ہر جگہ ہو. چلیے وہ آیتیں پڑھ لیتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. کہتے دیکھو جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. ارے اللہ کے بندو عربی اور بھی پڑھی ہے نہیں؟ میت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، میت عامہ، میت خاصہ. یہ تو عربی کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے. میت عامہ کا مطلب ہوتا ہے عام ساتھ میں ہونا، یعنی میرا علم تیرے ساتھ ہے، یعنی میں جان رہا ہوں تو کیا کیا کر رہا ہے کیا کیا نہیں کر رہا ہے. یہ میت. وہ معکم، ارے تم جہاں بھی ہو اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے، تم کیا کیا کر رہے ہو. اور ایک میت خاصہ ہوتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک بندو میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری نصرت و تائید تمہارے ساتھ ہے. جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر بہت بڑی نیکی ہے. اس وجہ سے کہا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ میری نصرت و تائید ہے. اس کا مطلب میت کی دو قسمیں، میت عامہ، میت خاصہ. ساتھ رہنے کا دو مطلب، ایک عام ایک خاص. عام رہنے کا مطلب میرا علم تیرے ساتھ ہے، اور دوسرے میت خاص ہے میری نصرت اور تائید تیرے ساتھ ہے. اچھا اللہ نے فرمایا سورہ قاف میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. کیا مطلب؟ آدمی ہو سکتا ہے دل کی دھڑکنیں نہ سن سکے، لیکن اللہ فرما رہا ہے میں تمہارے دل کی دھڑکنوں کو بھی سنتا ہوں. میں سماعت کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، علم اور قدرت کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوں. اللہ اکبر. مسئلہ واضح ہوا. اچھا ایک حدیث رہ گئی، آئیے اس حدیث کا مفہوم جان لیتے ہیں. وہ حدیث ولی کے تعلق سے ہے. ولی کے تعلق سے. ولی کون؟ جس کے پاس ایمان اور تقوی ہوتا ہے، جس کا ولی. بس یہی صفت اللہ نے بتائی ہے. حدیث پڑھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال، گویا کہ حدیث قدسی ہے. پھر پڑھتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا سائله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت
الصوت وانا اکرہ اساءتہ رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. ایک صفحے کے اوپر جو پوری روایت تھی جو امام بخاری کتاب الرقاق کے اندر لائے پوری امانت داری کے ساتھ پیش کر دی گئی. یہ لفاظی نہیں ہے, ہر بات پر قرآن کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی گئی ہے. لفاظی کرنا بہت آسان ہے, قرآن اور حدیث پیش کرنا انتہائی مشکل ہے. جوئے شیر لانے کے مرادف ہے, جوئے شیر لانے کے مرادف ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے. جو میرا ولی ہے, ولی کا مطلب اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان والے ہیں اور تقوی کے زیور سے آراستہ ہیں وہ متقی ہیں, وہ ولی ہیں. اچھا, جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اچھا, ولی بننے کا طریقہ آپ نے نیچے بتایا. وما تقرب الی عبدی, ولی بنتا کیسے؟ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. بندہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب اس کام سے ہوتا ہے جو کام مجھے بہت زیادہ محبوب ہے. وہ کام فرض ہے, جو میں نے فرض کیا اس کے اوپر. بعض لوگ فرض پڑھتے ہی نہیں, نفل کے پیچھے لگے رہتے. اللہ کو زیادہ محبوب کیا ہے؟ قربت کا سب سے بہترین طریقہ کیا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ فرض ہے. روزہ فرض ہے, نماز فرض ہے, صاحب استطاعت کے اوپر حج فرض ہے, صاحب استطاعت کے اوپر ایتاء زکات فرض ہے. تو سب سے قربت کا ذریعہ میرے لیے میرا یہ ہے کہ بندے کے اوپر میں نے جو چیزیں فرض کی ہیں اس کو کرے وہ میرے قریب ہوگا. اچھا, آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. اب فرض کی ادائیگی کے بعد, فرائض کی ادائیگی کے بعد وہ نوافل جو کرتا ہے, وہ نوافل جتنے کرتا رہتا ہے میرے قریب ہوتا رہتا ہے. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, فرض کی ادائیگی کے بعد وہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے, قریب ہوتا رہتا ہے, قریب ہوتا رہتا ہے, یہاں تک کہ میرے نزدیک اتنا محبوب ہو جاتا ہے, میرے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے. اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اس لیے کہ وہ میرا ولی ہو گیا, فرائض کو ادا کرنے کے بعد, نوافل کو ادا کرنے کے بعد بتایا گیا کہ ولی بنتا کیسے ہے. فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کے اندر سبقت کرنے والا ولی ہوتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں, اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. اور اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات میں تردد نہیں ہوتا سوائے ایک چیز کے کہ مومن موت کو پسند نہیں کرتا ہے. کوئی مومن ہوتا ہے موت سے ڈرتا ہے, پسند نہیں کرتا, لیکن اسے موت آنی ہے, مجھے جان نکالنے کا حکم دینا ہے, لیکن مومن اس کو ناپسند کرتا ہے. تو میں مومن کو جو چیز بری لگے اس کو میں پسند نہیں کرتا, لیکن اب اسے مرنا ہے. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ کسی کا ہاتھ بھی بن جاتا ہے, اللہ کسی کا کان بن جاتا ہے. تو اس سے پتا چلا اللہ اندر آ جاتا ہے کسی آدمی کے اندر, کسی آدمی میں آ جاتا ہے. ارے آگے اسی کا جواب ہے, اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو دیتا ہوں. ارے مانگنے والا سائل الگ ہے, مسئول الگ ہے, اس کا مطلب عابد الگ ہے, معبود الگ ہے. اسی میں اس کا جواب ہے, اسی میں اس کا جواب ہے. اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں, اس کا مطلب پناہ چاہنے والا الگ ہے اور پناہ دینے والا معیذ الگ ہے, مستعید الگ ہے, سائل الگ ہے, مسئول الگ ہے. اور یہاں مطلب یہ ہے ہاتھ بننے کا, پیر بننے کا, کان بننے کا, کہ میں جب محبوب بنا لیتا ہوں کسی کو تو اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے, کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے, آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آنکھ سے دیکھتا ہے تو میری مرضی کے مطابق, یہ مطلب ہے. کان سے سنتا ہے تو میری مرضی کے مطابق, پیر سے چلتا ہے تو میری مرضی کے مطابق, ہاتھ سے پکڑتا ہے تو میری مرضی کے مطابق. یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا. یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس میں آ جاتا ہے. اچھا, وحدت الوجود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اوس سب وہی ہے. اچھا ایسا نہیں, لاؤڈ اسپیکر وہی ہے, لیکن یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے. تعین ہو جاتا نا, تعین. ہم نے شرح قاعدہ نسبی پڑھی, پوری معتزلی کتاب ہے, عقیدے کی سب سے بہتر, سب سے خراب کتاب ہوئی. کہتے اللہ کی صفات لا عین ہے لا غیر ہے. بتائیے, آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے. لا عین لا غیر, آدھا تیتر آدھا بٹیر. لا عین اور لا غیر, یہ کیا ہے؟ یعنی ماہیتی وجود کے اعتبار سے ایک ہے.
یہ تو ملحد سائنسداں بولتا ہے. کیسے بولتا ہے؟ ارے بھائی ہر چیز کی طرح کیسے ہوتی ہے؟ ایٹم سے ہوتی ہے. ایٹم سے مالیکول بنتے ہیں، سالن بنتے ہیں. اور اب ایٹم کو توڑا جائے، بھائی ایٹمس ہوتے ہیں نا، ایٹم سے سالن بنتے ہیں، مالیکولس بنتے ہیں نا. اب جیسے ایٹم ہے ایک آکسیجن، برابر ہے، مفرد ہے، اس کو ایٹم بولتے ہیں. اب پانی مالیکول ہے، سالمہ ہے، اس لیے کہ وہ H2O کی طرح سے بنا ہے، برابر. تو جو مرکب ہو اسے مالیکول کہتے ہیں، اور جو مفرد ہو اسے ایٹم بولتے ہیں. یہ ہے جوہر اور سالمے کے درمیان فرق. اب ایٹم سے سالمے بنے، اب ایٹم کو توڑا جائے تو پروٹون اور نیوٹرون وغیرہ کی طرف منقسم ہوئے. ان کو بھی تقسیم کرتے چلے تو فوٹون بن جاتا ہے، زویہ بن جاتا ہے. تو دیکھا جائے کہ کمرے کے اندر ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے لیکن ایٹمس تو موجود ہے. تو ایٹمس سب ایک، ہاں ترکیب ہو جائے کسی چیز کی، اگر یہ کرسی بن جائے، ٹیبل بن جائے تو تعین ہو گیا. تو ماہیت وجود کے اعتبار سے سب ایک لیکن تعین کے اعتبار سے الگ الگ. لا الہ غیر، یہ فلسفہ ہے. اس فلسفے کو نہ قرآن میں بیان کیا گیا نہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اور جب قرآن اور حدیث میں یہ عقیدہ بیان ہی نہیں کیا گیا ہے تو اس عقیدے کو ایکسپٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہماؤس کا مطلب تمام وہی ہے. دنیا میں کوئی چیز کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ ہماؤس. اور ہماؤس کا مطلب ہوا ہر چیز اس سے ہے. جیسے آئینہ ہو، آئینے کے اندر کسی کی شکل نظر آ رہی ہے تو یہ پوری کی پوری کائنات در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرتو ہے. یہ وحدت الشہود کہتے ہیں. تو وحدت الوجود کا مطلب تمام چیز وہی ہے، اور وحدت الشہود کا مطلب تمام چیز اس سے ہے. جیسے آئینے میں عکوس الزلال ہوتے ہیں، عکوس المرایا، تو آئینے کے اندر جو عکس دکھائی دیتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کا پرتو ہے. یہ وحدت الشہود ہے. اور کوئی آدمی اپنے نفس کو ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے اتنا اعلیٰ مقام پر لے جائے تو فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، یعنی نیچے سے اوپر جا کر کے اللہ سے مل جائے، فنا فی اللہ ہے. اور کوئی آدمی نفس کو ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے اتنا پاک کر لے کہ اللہ اتر کر کے اس کے اندر آ جائے تو اسے حلول کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ وحدت الوجود، وحدت الشہود، فنا فی اللہ اور حلول، تمام کی تعریف سمجھ میں آ گئی. تمام وہی ہے. وحدت الوجود تمام اس سے ہے. آئینے میں جیسے سورج دکھ رہی، تو سورج جو دکھ رہی ہے آئینے میں درخت، وہ اللہ کا پرتو ہے، کائنات اللہ کا پرتو ہے. یہ وحدت الشہود ہے. اور آدمی اپنے نفس کو ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے اتنا اعلیٰ مقام پر لے جائے، اللہ میں چلا جائے، فنا فی اللہ. اور آدمی اپنے نفس کو ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے اتنا صاف کرے کہ اللہ اس کے اندر آ جائے. یہ حلول ہے، حلول، اتحاد. اسی طریقے سے وحدت الشہود، فنا فی اللہ، وحدت الوجود، تمام کے تمام مسائل کی توضیح اور وضاحت آپ کے سامنے آ گئی. یہ سارے کے سارے عقیدہ باطل ہیں. ایسا کوئی بھی عقیدہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا ہے. صاف و شفاف عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر موجود ہے اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. اس کا علم ہر جگہ. ارے کالی رات کے اندر، کالے پہاڑ کے اوپر، کالے پتھر کے اندر، کسی غار کے اندر کوئی کالی چونٹی چل رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے. جی اللہ کا اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے. آئیے قربت کے اوپر ایک آیت یاد آئی جو رمضان شریف کے مسائل اور اس کی فرضیت کے سیاق میں ہے، بیان کے سیاق میں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے حبیب، میرے بندے جب میرے بارے میں تجھ سے پوچھے تو یہ بول دے کہ میں قریب ہوں. فَإِنِّي قریب، کس سے قریب ہوں؟ کس سے قریب ہوں یہ نہیں کہا، کس سے قریب ہوں. بندے سے قریب ہوں کہ کس چیز سے قریب ہوں؟ مطلق ہے. نقطہ یاد رکھیں. علماء کی جناب نے بہترین نقطہ کہ جب میرے بندے مجھ سے پوچھے میرے بارے میں تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں. میں قریب ہوں کس چیز کے؟ آگے تو کچھ نہیں کہا گیا. قریب ہوں یعنی تیرے مدعا کے قریب ہوں، جو تو نے مانگا ہے نا اس کے قریب، جلدی سے دینے پر قادر ہوں. تیرے مدعا کے قریب. اور تجھ سے قریب ہوں علم کے اعتبار سے، جو تو کہہ رہا ہے ایسا نہیں کہ میں سن نہیں رہا ہوں. میں تجھ سے قریب ہوں، تیری آواز کو سننا ہوں، تیری دعا کو سننا ہوں، اور تیرے مدعا کے قریب جلدی سے دے بھی سکتا ہوں جو تو نے مانگا ہے. یہ قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میں قریب تیرے مدعا کے اور تجھ سے بھی. اب بندہ یہ پوچھے اللہ تو اتنا قریب ہے دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اللہ فرماتا ہے روح بھی تیرے قریب ہے نا. کبھی دیکھا تو نے روح کو؟ تجھ سے بہت قریب ہے. ایسے روح قریب دکھائی نہیں دیتی ہے، ایسے میں بہت قریب ہوں. جو چیز بہت قریب ہوتی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی. ضروری نہیں کہ قریب دکھائی دے، اس لیے کہ روح بہت قریب ہوتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی. اللہ فرما رہا میں علم کے اعتبار سے تیرے قریب ہوں لیکن ذات کے اعتبار سے ہر پر مستقل. اب مسئلہ یہ رہا کہ وہ چڑھتا اور اترتا ہے. اچھا چڑھتا اور اترتا ہے، وہ حدیث پڑھی جائے. حدیث اس طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا
تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر یقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاعطیه من یستغفرنی فاغفر له رواہ البخاری فی کتاب الجمعہ. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو ایسے کتاب الجمعہ کے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز ہر رات کو جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو سماع دنیا تک اترتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کو دعا کو قبول کر لوں, کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دے دوں, اور کون ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے جائے میں اسے معاف کر دوں. یہ کہتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ اترتا ہے. حضرت علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے بڑا پیارا جواب دیا, لا یکیف نزول اللہ, اللہ کے نزول کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی, اس لیے کہ ہم نے ایک نزول دیکھا ہے. کیسے؟ ابھی یہ یہاں سے سیڑھیوں سے نیچے اتر کر جائیں, اس کو کیا بولیں گے؟ نزول نا. اچھا, اور اسی سیڑھی سے چڑھ کر کے اوپر آ جائیں, یہ کیا ہے؟ صعود ہے نا, صعود. تو یہ جو نزول ہے اور صعود ہے یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس طریقے سے چڑھتا ہے آدمی, اس طریقے سے اترتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا چڑھنا اترنا جو ہماری سمجھ میں نہ آتا ہو, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول ہے, ہماری طرح چڑھنا اترنا تھوڑی ہے. لا یکیف نزول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے چڑھنے اترنے کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی, اس لیے کہ اس کے مثل کوئی ہے ہی نہیں ہے. جب اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اس کے نزول کے بھی مثل کوئی چیز کوئی نزول نہیں ہے. لا یکیف نزول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزول کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی, اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آدمی صرف اس طریقے سے اترتا ہے, اس طریقے سے چڑھتا ہے. ہم نے ایک ہی اترنا دیکھا ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا اترنا جو ہم نے نہیں دیکھا ہے, ہم کو معلوم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے اترتا ہے اور اس کے نزول کی کیفیت بیان کی جا سکتی. اور اس کے اندر تو تمہارے سوال کا جواب ہے, اللہ اترتا ہے. اترنے کا مطلب کیا؟ اوپر ہے تبھی تو اترتا ہے, کا مطلب ہے اوپر ہے, وہ عرش پر ہے تبھی تو اترتا ہے. ہو گیا جی, چلتے ہیں کتنا منٹ ہے؟ 15 منٹ. ہاں بولتے تھے 5 منٹ بولتے جی. تو اترتا ہے, ینزل ربنا تبارک. میں پوچھتا ہوں کہ یہ اترتا ہے, کوئی چیز جب اترتی ہے, جیسے جہاز اترتا ہے, جیسے نزلت طیارہ یا حبطت سیارہ علی المحبت, اسی طریقے سے وہ رن وے کے اوپر اترا تو گویا اوپر تھا, اوپر سے نیچے اترا. اس حدیث پاک میں کہ اللہ اترتا ہے, اس کا مطلب اوپر ہے تبھی تو اترتا ہے. یہ کہنا کہ ہر جگہ ہے غلط ہے. اس حدیث کے اندر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص وقت کے اندر اترتا ہے, ہر جگہ نہیں ہے. اگر ہر جگہ ہوتا تو اسے اترنے کی ضرورت کیا تھی؟ اترنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر جگہ نہیں ہے, بلکہ وہ بلندی کے اوپر ہے, عرش کے اوپر مستوی وہاں سے اترتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ہر جگہ موجود ہے ایک باطل عقیدہ, ایک انتہائی خطرناک قسم کا غلط عقیدہ ہے, باطل عقیدہ ہے. ثابت کیا ہوا؟ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے. اب استوا کیسا ہے؟ کیفیت مجہول ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی حالت کی, کسی بھی چیز کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی. اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ, قدرت کے اعتبار سے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں, اللہ سنے مثال دیتا ہوں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتا ہے کہ ہر جاندار کا رزق میرے ذمہ ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, ہر جاندار کا رزق میرے ذمہ ہے, ہر جاندار کا رزق میں اس تک پہنچا دیتا ہوں. اچھا, وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, وہ اپنی اکثر زندگی کہاں گزارے گا, کہاں مرے گا, کہاں دفن ہوگا, یہ بھی مجھے معلوم ہے. اچھا, سادے انداز میں بات کہی گئی ہے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے, لیکن گہرائی میں جاؤ تو بڑا عجیب لگتا ہے. اس اعتبار سے قرآن بہت ہی سخت ہے, تدبر کے اعتبار سے بہت آسان ہے, لیکن اگر تدبر کریں گے نا بہت ہی مشکل کتاب ہے. تدبر کے اعتبار سے بہت آسان ہے. پتہ یہ چلا اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر جاندار کی رزق کی ذمہ داری میرے اوپر. اللہ کے کمال علم کا ثبوت ملا اور کمال قدرت کا. ہر جاندار کی رزق ہمارے ذمہ ہے. تو کون سا جاندار کدھر ہے, علم ہونا چاہیے نا اس کو, تم نے روزی پہنچائے گا. گویا یہ کہہ دینا کہ ہر جاندار کا رزق میرے اوپر ہے, تو گویا کہ ہر جاندار کو رزق پہنچانا ہے, تو ہر جاندار کہاں ہے اس کا علم ضروری ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ
دلیل ہے. یہ کمال علم کی دلیل کہ کون سا جاندار کدھر ہے, اسے کیا چاہیے, یہ اس کے کمال علم کی دلیل, اور اس تک روزی پہنچا دینا یہ اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے. تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کی سادگی سے, جملوں کی سادگی سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی عام بات کہی گئی, لیکن بہت ہی خاص بات کہی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال علم کی دلیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال قدرت کی دلیل. اور یہ بھی فرمایا گیا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهُ وَمُسْتَوْدَاهُ, اکثر زندگی کہاں گزارے گا اور مرے گا کہاں جا کر کے, یہ معلوم ہے مجھے. بہت سارے لوگ بمبئی میں رہتے ہیں, زندگی پر بمبئی میں گزار دیتے, اچانک پہنچ گئے کہیں کسی سفر میں, وہیں مر گئے اور وہیں دفن کر دیا گیا ان کو. اکثر زندگی کہاں گزاری, مرے کہاں. اور یہاں قبر کو مستودع کہا گیا, قبر نہیں کہا گیا, قبر نہیں کہا گیا, مستودع ودیت سے. ارے اس لفظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض بعد موت کی دلیل فراہم کر دی ہے. یہ قبر مستودع ہے, ہم نے امانت رکھ دی ہے اور امانت اس کے پاس رکھی ہوئی ہے, جب ہم چاہیں گے امانت لے لیں گے. قبر امانت ہے, امانت کی جگہ ہے. انسان زمین کے اندر گیا, سمجھو اس مستودع میں چلا گیا, ہم نے قبر کے اندر اس کو امانت کے طور پر رکھ دیا ہے, اور قبر امین ہے. جب ہم امانت مانگیں گے قبر دے دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, زمین کو اوپر زلزلہ طاری کر دیا جائے گا, ہم امانت مانگیں گے, امانت ہمارے حوالے کر دی جائے گی. آدمی یہ نہ سوچے کہ مرنے کے بعد ختم ہو گیا ہے اور آگے کچھ بھی نہیں ہے. مرنے کے بعد آدمی جہاں جاتا ہے زمین کی امانت پہ چلا جاتا ہے, اور امانت جس نے رکھی ہے, امانت جس دن مانگے گا زمین کو امانت ادا کر دینی ہے. اسی وجہ سے مستودع کا ایک ایک لفظ کتنا عجیب و غریب و قرآن حکیم کا تدبر کرنے کے بعد بڑی حیرت ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر مخلوق کے ساتھ ہے. اس عقیدے کے علاوہ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ ہر جگہ ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے غلط عقیدہ, باطل عقیدہ ہے, ایسا آدمی اگر جان بوجھ کر کے یہ عقیدہ رکھ رہا ہے تو صحیح نہیں ہے. حضرت دعا فرما دیں, آئیے آئیے. چلیے دعا فرما لیں. اللہ تبارک تعالیٰ میں نیک عمل اچھے سمجھ کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ جو کچھ کہا گیا, جو کچھ سنا گیا, اللہ سننے کو قبول فرما, اور جو لوگ یہاں سننے کے لیے تیری بات, تیرے رسول کی بات اپنا وقت نکال کر کے آئے, اللہ تبارک تعالیٰ تو ان کے آنے کو قبول فرما, انہیں عمل کی توفیق دے, سچا پکا مسلمان بنا. جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام کے اوپر, زندہ رکھ موت دے تو ایمان اور اسلام کے اوپر. اے اللہ قبر کے سوال جواب کو آسان فرما, اے اللہ حشر کی پریشانیوں سے دور فرما, پلسرات پر چلنا آسان فرما, جہنم سے نجات فرما. اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ جو ہم میں سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کلی مرحمت عطا فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار کی سبیل عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو سچا و پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما, نمازوں کا پابند بنا, روزوں کا پابند بنا, ارکان اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہے نام محمد سے یا شان محمد, ہے نام محمد سے یا شان محمد, جو شان محمد ہے وہ شایان